وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی عورت اگر خوشبو لگائی ہو تو کسی غیر مرد کے آگے سے گزر جائے، اس کو خوشبو آ جائے تو وہ عین زنا ہے۔ یہ میری بات آپ یاد رکھیں، میں نہیں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن پاک کہتا ہے کہ عورتوں کو صرف اور صرف اپنے مردوں کے لیے سجنا سورنا اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں اپنے چہروں کی نمائش کرتے پھریں، اپنی جسموں کی نمائش کریں، نہیں۔ یہ پاکستان میں آتی ہیں، جب ہوتی ہیں تو ان کا لباس کچھ اور ہے، جب یہ یورپ جاتی ہیں تو ان کا لباس چینج ہو جاتا ہے۔ اب تو کیونکہ لوگ ان کے پیچھے اتنا پڑ جاتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ یہ ڈڈو چارجر ہے، یہ نانی اماں ہے، تو اس لیے یہ وہاں زیادہ وہ والے کپڑے نہیں پہنتی۔ پہلے ان کی تصویریں دیکھیں، کیونکہ جو انہوں نے گم کر دی ہیں مریم نواز کی، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیسا کیسا لباس اس نے پہنا ہوا۔ تو جن جان پاکستان جی، بات یہ ہے کہ یہ ایک ڈونگرے چایا ہوا ہے انہوں نے، جو کہ بہت خطرناک ہے۔ جیسے کہ یہ حکومت اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہم دبا کے، ڈرا کے، ظلم اور جبر کے ساتھ حکومت کر لیں۔ چند اور یہ اسٹرائکوں پہ کر لیں گے، ایک وقت آئے گا قسم خدا کی جند جان پاکستان جی کوئی نزدیک نہیں آئے گا، کیونکہ ہجوم ہی اتنے بڑے ہوں گے کہ یہ اپنے آپ کو یہ سوچیں گے کہ ہم نے کیا کر دیا۔ ابھی تو یہ ظلم کر رہے ہیں نا، یہ ان کے ظلم کی منہ بولتا ثبوت کیا ہے تیرا میں جو انہوں نے ظلم کیا۔ جن جان پاکستان جی، سردی بڑی چیز ہے، یہ دیکھیں، یہ وہ باہر برف پڑی ہوئی، یہ دیکھیں۔ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں اسٹارم آیا ہوا ہے برف کا، تو بڑا زبردست قسم کی سردی ہے۔ یہ میں نے جیکٹ اسی لیے پہنی ہے، تو میرے پاس تو ہے، حالانکہ پورا ہیٹڈ کمرہ ہے۔ اگر میں باہر جاؤں نا تو اس وقت 21 سیلسیس ہے، اتنی زبردست سردی ہے کہ آپ کسی لوہے کی چیز کو ہاتھ لگائیں تو آپ کا ہاتھ اسی کے ساتھ چپک جائے گا، اتنی زبردست ٹھنڈ ہے۔ تو ایسی ٹھنڈ تیرا میں بھی ہے۔ یہاں کی ٹھنڈ اور تیرا کی ٹھنڈ میں بہت زیادہ فرق ہے۔ وہ کس طرح سے فرق ہے کہ یہاں ہیٹڈ، ہر جگہ گاڑی ہیٹڈ، جس شاپ پہ جانا ہے ہیٹڈ، گھر ہیٹڈ۔ وہاں تو نہیں ہے یہ، وہاں تو کینچی چپل پا کے شاپنگ بیگ چڑھایا ہوا ہے، اوپر سے باندھا ہوا ہے اسے، اور وہ برف میں سفر کر رہا ہے ایک آدمی، میں نے کل دیکھا ہے، اور اتنا دکھ ہوا ہے، خدا کی قسم آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ یہ مجھے نہیں آپ کو بھی ہوگا جن جان پاکستان جی، کیونکہ یہ ہے انسانیت کے ساتھ ظلم، جو کہ انسان رہ ہی نہیں سکتا۔ یہاں آپ اندازہ لگائیں، انسانوں کو چھوڑ دیں، یہاں جانوروں کی اتنی قدر ہے کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا۔ انہوں نے جو جنگل میں ہرن وغیرہ ہیں نا، وہ کھلے عام پھرتے ہیں یہاں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی ان کا شکار نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے باقاعدہ ان کے لیے گھر بنائے ہوئے ہیں کہ جب سردی ہو تو وہاں آ کے وہ آرام کرے، سردی سے بچنے کے لیے، جانوروں کے لیے وہاں جانور بنا لیتے ہیں۔ تو یہ جن جان پاکستان جی انسانوں کو نہیں دے سکتے، تو ہم نے خاک ترقی کرنی ہے یار، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، سوائے قانون کے ہے ہی کچھ نہیں۔ جن جان پاکستان جی، جب آپ کے ملک کا قانون ٹھیک ہوگا نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو وہ کب ٹھیک ہوگا، یہ سوچنے والی بات کہ وہ کب ٹھیک ہوگا۔ یہ بات میری یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے،
اللہ تعالیٰ پاکستان کو آفتوں سے بچائے، کیونکہ یہ آفت بن کر آپ پر نازل ہوئے ہیں. یہ جو حکمران ہے نا، یہ آفت ہے ایک، جو اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں، آپ بھی میں بھی کرتا ہوں، دعا کریں آپ بھی میں بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ مظلوموں کا ساتھ دے، ان ظالموں کو نکیل ڈال اور ان کو نیست و نابود کر. انشاءاللہ وہ کرے گا. جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.